لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہماری گفتگو کا آج تیسرا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں شمس و قمر کے ذکر کو بلا فاصلہ فرما کر الشمس والضحاها والقمر اذا تلاها بلا فاصلہ فرما کر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر شمس سے مراد رسول ہیں اور قمر سے مراد مولائے کائنات ہیں تو قرآن کی یہ آیت بھی غدیر کے پیغام کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد بعض مومنین کے جمع ہو کر انتخاب کر لیے جانے والے خلیفہ کا انکار بھی یہی آیت کر رہی ہے. اسی لیے کہ اللہ کا رسول جسے اپنی حیات میں اپنا نائب بلا فصل مقرر کر کے گیا ہے اسی طرح سے ہے جیسے رات ختم ہوتی ہے تو دن نکلتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور سورج کی غروب ہوتے ہوئے چاند نکل آتا ہے. اس بیچ میں کسی اور مخلوق کا ذکر نہیں آ رہا. قرآن کی روح سے اگر اس بیچ میں کسی اور مخلوق کا ذکر نہیں آ رہا تو کسی اور مخلوق کو منتخب کر کے دن اور رات کے بیچ میں ناکام کوشش فٹ کرنے کی نہ کرو. یہ وہ ترتیب بیان کلام اللہ ہے جو ہمیں بہت واضح طریقے سے ولایت مولائے کائنات بلا فصل کو سمجھا رہا ہے. اگر ہم نے ولایت مولائے کائنات کو بلا فصل رسول اللہ کے نائب کے طور پر بلا فصل قبول کر لیا تو پھر اب یہ ولایت ولی خدا آیا کیوں ہے کا مقصد دیکھا جائے گا. اس کا مقصد جاننے کے لیے جاننا پڑے گا کہ خود رسول کس لیے تشریف لائے تھے. اگر رسول کے آنے کا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جو ہستی کائنات کے اندر اللہ کے ولی کے طور پر دین اسلام کا پہلا ولی خدا رسول خدا، اور اگر ان کے آنے کی وجہ معلوم چل جائے تو ان کے نائب کی ڈیوٹی خود بخود معلوم چل جائے گی. اس لیے کہ قائم مقام ہیں، ان کی جگہ پر معین ہیں، انہوں نے خدا کے حکم سے اناؤنس کیا ہے غدیر کا میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع کو جمع کر کے، چاہے اس 1.25 لاکھ میں سے چاہے 5 نے مانا یا 500 نے مانا یا سب نے سنا، اور اس وقت سب نے بخن بھی کہہ کر کے مبارکباد نہ دل خواستہ بات دل نخواستہ پیش کر دی نا مبارکباد. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس پیراہے پر ابھی نہیں جانا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ خود رسول کس لیے تشریف لائے تھے، آیا رسول کے آنے کا ہدف حاصل ہو پایا یا نہیں، اور پھر
اگر رسول کے آنے کا ہدف اس زمانے سے لے کر آج تک کچھ حاصل ہو پایا ہے تو اس کے بعد آنے والے نے اپنی ذمہ داری جو رسول کی ذمہ داری تھی کو فوراً بعد سے ویسا ہی انجام دینا شروع کیا یا نہیں۔ اور رسول کے اصحاب کو ہم دیکھیں، بہت سارے طرح کے اصحاب ہیں، بہت ساری طرح کے اصحاب ہیں۔ اسی طرح سے مولا کائنات کے اصحاب کو اگر دیکھیں، لفظ صحابہ اور صحابہ کے معنی کو اگر دیکھا جائے، لفظ صحابہ کی معنی کہ کوئی کسی کی اگر صحبت میں رہے، جو عموم مسلمانان یہ تعریف کرتے ہیں نا، تو پھر اگر اسی معنی میں دیکھا جائے تو کثرت تعداد رسول اللہ کے اصحاب کی نظر آئے گی۔ لیکن جس معنی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنہیں رسول چاہتے ہیں، اور جن کی رسول نے تائید کی ہے، جنہوں نے رسول کی دعوت کو لبیک کہا ہے، اگر اس معنی میں صحابہ رسول کو دیکھا جائے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دور گزارا اور رسول اللہ کی باتوں کو سنا اور رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کیٹیگری کے اگر افراد کو ہم ڈھونڈیں تو پھر انگشت شمار کے اوپر بات چلی جاتی، کہاں کثرت اور کہاں اتنی قلت۔ صحابہ دونوں طرف، دونوں معنی میں صحابہ دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف مصداق کامل اگر دیکھا جائے صحابہ کا تو وہ بہت ہی قلیل ہیں، اور اگر مصداق عمومی دیکھا جائے جو عام مسلمان کہتے ہیں، تاکہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو وہ فہرست دے، صحابہ کے اندر ڈال دے، تاکہ ان گندکاریوں کو ایک لپا پوتی کرنے کے لیے کہ جو صحابہ رسول تھے جو یہ کچھ کرتے تھے، ان کے صحابہ رسول ہونے کی بنا پر ہمارے لیے بھی یہی عمل جائز ہے۔ اور پھر ایک اور دلیل وہ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ رسول کو دیکھ کر کیا، جو کچھ انہوں نے کیا، ان صحابہ نے جو کچھ کیا وہ کچھ کیا جو رسول کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہے تو پھر تنزیہ نبوت کو سمجھنا ہوگا، نبی کن کن چیزوں سے منزہ ہوتا ہے، نبی کن کن چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کے تنزیہ انبیاء اور پھر تنزیہ معصوم، تنزیہ معصومین، پاکی معصومین کو دیکھنا اگر ہے تو پھر یہ خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی بات۔ ہمیں اس طرف بھی ابھی نہیں جانا، بات یہ دیکھنی ہے، خلاصے کے ساتھ اصلی مطلب کی طرف پہنچوں گا۔ اصحاب رسول، اصحاب معصومین، اب میں نے لفظ معصومین کہہ دیا کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام سے لے کر کے آج کے زمانے کے امام کے صحابہ تک ساری باتیں آ گئیں، وہ فہرست بن گئی، لیکن یہ فہرست بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم ہر معصوم کے صحابہ کو دیکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والوں نے، رسول اللہ کے ماننے والوں نے رسول خدا کی کن باتوں کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، کن باتوں کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، کن باتوں کو چھوڑا؟ ان باتوں کو چھوڑا جو لوگوں کے بہت ہی اہم نقطے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے توجہ کا طالب ہوں۔ وہ کیا؟ ہم اگر تمام معصومین کے صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کون؟ جنہوں نے معصومین کے زمانے کو دیکھا اور معصومین کی حیات کو درک کیا اور معصومین کے جملات کو اور ان کے افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے ایڈاپٹ کیا، اور اب آئیے بہت سارے ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے انہیں درک ضرور کیا، ان کو دیکھا ضرور، ان کے عمل کو دیکھا، ان کی باتوں کو سنا، لیکن باتوں کو سننے کے بعد ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار باتوں کو سنا، لیکن اس کے باوجود بھی معصومین کی باتوں کو اگنور کر دیا۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ پھر آئیں گے ہم اپنے گریباں میں جھانکیں گے کہ ہم بھی کسی معصوم کے زمانے میں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے نہیں ہیں، ہم اسے سن رہے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یک جانبہ تو ہو گیا نا صحبت معصوم، یک جانبہ تو صحبت معصوم ہو گئی نا، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ امام ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور امام ہمیں سن سکتے ہیں؟
ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ عقائد امامیہ میں سے ہے کہ امام 12 معصوم 14 اس دنیا میں آ چکے، سن 255 ہجری میں 15 شعبان کو آ چکے، اور ہر سال ہم ان کی ولادت مناتے ہیں، ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ظہور و ولادت والی باتیں ابھی اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس سادی سی بات کروں گا۔ ہم ان کی ولادت ہر سال مناتے ہیں۔ اب آئیے 1400 سال میں سے 255 کو نکال دیجئے، خود بخود معلوم چل جائے گا کہ کتنے سال ان کی حیات کو گزر چکے ہیں۔ سن 255 میں ولادت ہوئی ہے، 1400 سال 1442 سال اب ہو چکے، اس 1442 میں سے 255 کو نکال دیں تو خود بخود امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سال نکل آئیں گے۔ اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کی حیات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زمانے کا امام وہ ہے اور وہ جب چاہے ہمیں دیکھ سکتا ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم ادارے میں ہوں، چاہے ہم سڑک پر ہوں، چاہے ہم بازار میں ہوں، چاہے ہم ممبر پر ہوں، محراب میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر وہ ون سائیڈڈ تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ لفظ ساتھ کو اگر فقط دیکھنا تھا اور ساتھ کی وجہ سے صحابہ کہا جا رہا تھا تو اس طرف سے تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گناہ اور دنیا پرستی کے جو پردے کرٹنز ڈلے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں کے سامنے دنیاوی باتوں اور لذتوں کے جو کرٹنز ڈلے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان لذتوں کے کرٹنز کو ہٹاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہمارے زمانے کے بھی افراد اور ہمارے زمانے سے لے کر امام کے اس ولادت والے زمانے تک میں اس 1100 کچھ سالوں کے اندر بہت سارے ایسے افراد ملے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہے اور معصوم بھی نہیں ہے، لیکن کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی باتیں، کس کیٹیگری کی ایسی باتیں تھیں کہ جن کو امام کو دیکھنے والوں، ائمہ کو دیکھنے والوں نے ان کے زمانوں میں ان سے سننے کے باوجود بھی ان سے قبول نہیں کیا، سنا، تکرارن سنا، قبول نہیں کیا۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ ایک طرح کی بات فقط، وہ کون سی؟ ہمارے مزاج کو نہیں ملتا، ہمارے مزاج کو میچ نہیں کرتی امام کی فلاں بات۔ اللہ اکبر، کیا ایسا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ امام کی بات ہمیں میچ نہیں کر رہی، امام کی بات ہم قبول نہیں کر سکتے، امام کی بات کو ہم انکار کریں گے۔ جب یہ والے سینریو کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امام کے نافرمان ہو جائیں، خدا ہمیں نافرمانوں میں سے شمار نہ کرے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں الہیہ میں، خدا ہمیں ان چیزوں ہم یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں ہم ان دعاؤں کو جب کر رہے ہیں تو اپنے اندر اس دعا کی اثر کو بھی ایجاد کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ اس دعا کے اثر کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امام کے مخالفین میں سے کسی ایک چیپٹر میں بھی قرار نہ پائیں۔ سب سے اہم چیپٹر جس کے اندر ہم امام کے مخالفین میں سے قرار پا جاتے ہیں، مالی لین دین۔ امام کا حق ہماری گردنوں پر، لفظ زکوٰۃ نہیں، لفظ خمس جب ہماری گردنوں پر واجب ہو جاتا ہے، یہ حکم خمس ہم پر واجب ہو جاتا ہے، ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خمس وہ چیز ہے کہ جو سال میں اگر ہم نے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ بچایا ہوگا تو اس پر اس کا 1/5 نکالنا خمس ہے، اور اگر بچت ہی نہیں ہے، جتنا آ رہا تھا اتنا جا رہا تھا، جتنا آ رہا تھا اتنا جا رہا تھا، یہ 5-10 روپے اگر بچ گئے تو اس کا کیا حساب کتاب، اس چلڑ کا کیا حساب کتاب کرنا۔ اس بارے میں کبھی کبھار ہم، ابھی میں نے چھوٹی مثال دی ہے، چھوٹے فیگر کی، 4-5 روپے، 10-15 روپے، 100-150 روپے، 1000-1500 روپے بچے، اس میں اگر ہم خمس نکالنے کی بات کریں، پھر اندر سے ایک ہیزیٹیشن آتی ہے، اس پر بھی کیا خمس نکلے گا، امام کی خدمت میں ہم اس پر کیا خمس نکالیں گے؟ بابا امام کا حق وہاں پر ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی بچا ہے، اگر سال کے آخر میں 1 روپیہ بھی بچا ہے تو اس کا بھی 1/5، 1 روپے کو حصے کرو 5 اور 1 حصہ نکال دو، یہ امام کا حق ہے جس کا نام ہے خمس، یعنی 20 پیسے۔ اور اگر کوئی یہ ادا کرتا ہے تو وہ امام کا حق ادا کرنے والوں میں
اپنے آپ کو صحیح معنی میں آڈٹ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ معلوم چلا کہ لازم نہیں ہے کہ ہیوج اماؤنٹ ہمارے پاس سال کے آخر میں بچی ہو کہ جس کا 1/5 ہم نکالیں گے تو ہم امام کے فرما برداروں میں سے اور ان کے حق کو ادا کرنے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم بچتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر کیا خمس نکلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، برفرض اب ہمارے پاس 50 لاکھ اور 60 لاکھ بچنے لگا۔ امام کی تعلیمات، امام کی ہدایت، امام اور ہدایت موضوع ہے ہمارا۔ امام کی ہدایات کیا ہیں؟ جو بھی بچا ہے تمہارے سال بھر کی انکم میں تم نے آزاد کھایا، آزاد کمایا، تمہیں کمانے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی سوائے حرام و حلال کے، اور کوئی پابندی نہیں تھی، قید نہیں تھی کہ اتنا لاکھ کما لو اس کے بعد نہیں کمانا، نہیں، اور اس کے بعد کھانے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، کمانے پر اور کھانے پر، گھر میں خرچ کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی کہ ضرور بچاؤ تاکہ خمس نکالو، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، کماؤ بھی صحیح سے، کھاؤ بھی صحیح سے، لیکن آخر میں اگر 50-60 لاکھ بچ گیا، چھوٹی مثال دے چکا نا، دوسری مثال دے رہا ہوں، اگر یہ بچ گیا ہے تو اب اس میں سے خمس نکالو، اس کا 1/5، اگر 50 لاکھ برفرض تو اس کا 10 لاکھ خمس ہے۔ اب وہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں کیسے نکالوں گا، یہ تو مجھ پر اتنا بڑا تو اماؤنٹ مجھ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ میں آرام سے اپنے پیسے، اپنے کمائے ہوئے پیسے نکال دوں امام کے نام پر، وہ بھی 10 لاکھ۔ تو بھائی ادھر تم 10 روپے نہیں نکال رہے تھے کہ یہ بہت کم ہے، ادھر 10 لاکھ نہیں نکال رہے کہ بہت زیادہ ہے، تو کون سے والے دین پر عمل کرنا ہے؟ کس دین پر عمل کرنا ہے؟ ہم امام کے فرما برداروں میں سے کب شمار ہوں گے؟ ہم مزیدار قصے کہانیاں سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ممبر سے قصے کہانیاں فقط سنائی جائیں جس میں امام کی بخشش کو بتایا جائے، امام نے اپنے گھر کے تمام سامان کو ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ آدھے سامان کو، پھر دوسری مرتبہ آدھے سامان کو خدا کی راہ میں عطا کر دیا۔ ہم ایسے معطل خیر، ہم ایسے سخی امام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم خود کیا ہیں؟ ہمارے اندر اس سخاوت میں سے کیا آئی ہے؟ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اچھا چلیں پیسے کے معاملات کو چھوڑ دیں، بہت ٹائم ہو گیا صرف پیسے پر ہی مولانا صاحب بول رہے ہیں، آئیے نماز پر بات کر لیتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم اور آپ اٹھیں، صبح کو اٹھ رہے ہیں، آیا ہم ظہرین وقت پر اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں؟ اول وقت میں ظہرین ادا کرنا انسان کی ترقی اور مال میں برکت کا باعث ہے، اور ظہرین ہی وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم اپنے دنیاوی امور کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ اول وقت سے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ رزق و روزی میں لگا ہوا ہوں، خدا نے کہا ہے رزق حلال کماؤ، خدا نے ہی کہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، لیکن جب وہاں بلایا جا رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ، جلدی کرو، حی یعنی ہری اپ، جلدی کرو، کہاں پر؟ نماز کی طرف آؤ۔ کیوں نماز کی طرف آئیں بھائی جلدی؟ سوال ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بولا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ بولا جا رہا ہے، پھر اگر اقامت میں دیکھا جائے تو 4 مرتبہ ہو گیا، اذان اور پھر اقامت۔ لیکن کیوں جلدی کریں؟ جواب اسی کے فوراً بعد والا جملہ اذان کے اندر دے رہا ہے۔ ہم اور آپ مشکلات میں گرفتار ہیں، ہم اور آپ مختلف طرح کی گھریلو چپکلشوں کے اندر گرفتار ہیں، مالی چپکلش کے اندر، مالی مشکلات کے اندر گرفتار، تنگی، بے انتہا لوگوں کی سیاستوں کے گرفتار ہو کر مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لا سبیل فی ہے، اس کے اندر کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے نکلنے کا، اس مشکل سے باہر نکلنے کا، اور بار بار ان مشکلوں سے باہر نکلنے کے لیے پلان ضرور کرتے ہیں، اور ہر اس پلان کو جس کو ہم کرتے ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اس سے باہر نکلنے کے لیے کچھ چاہیے؟ راستہ چاہیے، راستہ بنانے والا چاہیے؟ ہاں چاہیے۔ کون ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے جلدی آؤ کامیابی کی طرف۔ اب دنیا میں جس جس امر میں ہم گرفتار ہیں، ہر اس امر کے اندر سے نکالنے کے لیے وہ کہہ رہا جلدی آؤ۔ کاش کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں کہ ترجمے کو ہم سمجھ پا رہے ہوتے، اگر ہم اس کے ترجمے کو سمجھ پا رہے ہوتے تو پھر ہم اس طرح سے نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو ڈیلے نہیں کر رہے ہوتے۔ معصومین علیہ السلام کے اصحاب، ائمہ ہدی علیہ السلام کے اصحاب رأس، صحیح اصحاب، سچے اصحاب وہ کون تھے؟
وہ تھے کہ جو امام کو بھی وقت ظہر پر نماز ظہر کون سے عاشور کے دن، وہ ہنگامی دن کہ جس کے جیسا اور کوئی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ کہتے ہیں نا ہم اور آپ کہ اے ابا عبداللہ، اے امام حسین علیہ السلام، نہیں ہے دن اس روز عاشور جیسا کوئی دن جیسا آپ کا دن تھا۔ اس دن بھی امام حسین علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کل عرض کیا تھا، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے نماز کو وقت سے ڈیلے نہیں کر رہے۔ کیا اس جیسے ہنگامے سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی ہنگامہ ہماری زندگیوں میں ہے؟ اور ہماری نماز ڈیلے ہو رہی ہے اور ہمارے ضروری کام اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے، ہماری نمازیں ڈیلے ہو رہی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہیں اٹھے کوئی بات نہیں، ظہر میں پڑھ لیں گے نا قضا کر کے، پڑھ تو لیتا ہوں یہ جملہ اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب وہاں جائیں گے نا وہاں پر یہ جملہ اطمینان نہیں دلائے گا۔ نماز کو جان بوجھ کر من استخف الصلاۃ فلیس منا، من ترک الصلاۃ نہیں کہا جا رہا۔ یہ رسول کی تعلیمات ہیں، یہ ولی خدا کی تعلیمات ہیں، ہادی خدا کی تعلیمات کیا ہیں؟ من استخف الصلاۃ، اس کو جملے میں عربی کے اگر پیٹرن پر کہا جائے تو یوں کہا جاتا ہے من استخف الصلاۃ فلیس منا، جس نے نماز کو خفیف سمجھا، نماز کا تارک ہو گیا، نماز کو ترک کیا کی بات نہیں ہو رہی، فلیس منا، پس وہ شخص ہم سے نہیں ہے، ہم اہل بیت اطہار سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق۔ کون سی زبان فرما رہی ہے؟ یہ وہی زبان فرما رہی ہے جو ایک مرتبہ اگر اپنے سے غیر شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے کردار، اس کے گفتار، اس کی عبادات کے اندر پرفیکٹنس کو دیکھ کر فرما رہے ہیں السلمان منا اہل البیت، جو عرب بھی نہیں ہے لیکن ہم اہل بیت اطہار سے ہیں۔ عرب نہیں ہے، رسول اللہ کا خون نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم اس بنا پر، اس حدیث کی بنا پر، توجہات کا طالب ہوں، ہم اس حدیث کی بنا پر سلمان فارسی کو عظمت والا تو سمجھتے ہیں، ان کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن یہ ججمنٹ نہیں کرتے کہ ہم میں سے بہت سارے خود آل رسول ہو کر، ہم میں سے بہت سارے خود رسول اللہ کا خون ہو کر کوشش نہیں کر رہے کہ رسول خدا کی جو تعلیمات تھیں کہ نماز کو احیاء بخشی جائے، نماز کو حیات بخشی جائے، نماز کا قیام کیا جائے، نماز کی ادائیگی، ایک بات ہے انفرادی، نماز کو ادا کرنا انفرادی کام ہے، نماز کو قائم کرنا اجتماعی کام ہے، اور اقیم الصلاۃ کہا جا رہا ہے، قرآن میں جو حکم آ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرو، نماز جماعت کی برپائی کے لیے اور نماز کی برپائی کے لیے لوگوں کو ہدایت کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، یہ نصیحت کرو، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو تنبیہ کرو، ان کو مطلب سمجھاؤ، اس کی اہمیت سمجھاؤ، اگر وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ڈیلے کر رہے ہیں، بار بار اس کو پینڈنگ میں ڈال کر کے ادا کرتے ہیں، آخری وقت میں ادا کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ یہ جو سمجھاؤ کیا چیز ہے؟ امر بالمعروف ہے، دیر سے ادا نہ کرو کہنا نہی از منکر ہے۔ یہ دونوں چیپٹرز ہمارے معاشرے سے سمٹ چکے ہیں، اور پھر اس کے مقابل میں ایک جملہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ چکا ہے، کیا؟ اس کی نماز ہے نا وہ جانے ہے، اس کو جواب دینا ہے نا، اس کو جواب دینا ہے، لیکن اس کو جواب دینے میں ہمارا جو عمل دخل تھا کہ وہ کچھ اصلاح پا سکتا تھا، ہم چپ رہے۔ یہ چپ رہنا، سکوت خدا کو ناپسند ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ سکوت ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص گیا ہے آپ کے سامنے اور وہ روزے دار نہیں ہے، روزے کے مہینہ چل رہا ہے اور روزے کو علی الاعلان ضائع کر رہا ہے، خدا کے حکم کی پامالی کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ضرب لگائیں، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ اس کو نصیحت کریں۔ یہ نصیحت امر بالمعروف ہے، لیکن اس دائرے کے اندر کہ جہاں پر آپ کو احتمال ہو کہ سنے گا۔ اب یہ والا جب احتیاطی تدابیر آنے لگتی ہے نا تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نہیں سنے گا، پھر وہاں پر خاموش، یعنی خاموش رہنے کے زیادہ ہم فوائد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاموش رہنے میں امن بھی ہے۔ یہ والا امن خدا کو نہیں چاہیے۔ ہاں تمہاری عزت تو برپا، تمہاری عزت پامال تو نہیں ہوگی، تمہاری باتیں
ضائع تو نہیں جائیں گی. ججمنٹ کر لو ٹھیک ہے, ایج وائز بھی دیکھ لو, اگر بڑا ہے تو احتراماً کسی اور کے ذریعے کہلوا دو. وہ تمام تر دوائر, تمام تر دائروں کو مکمل کروائیں اور پھر ہدایت دین کو آگے بڑھائیں تو پھر بات ہے. وَإِلَّا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ اس بزرگ کو, ایج میں بزرگ کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھ کر جو سمجھا رہے ہیں کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیں ہم میں سے کون غلط وضو کر رہا ہے. نہیں کہہ رہے مل کر کے امامین سبتین کہ آپ نے وضو غلط کیا تھا, آپ ایسے نہیں ایسے کریں نا, تربیت دے رہے ہیں نا. یہ فرزندان رسول خدا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اپنے سے بڑے کو نصیحت کرنی ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہو. ان سے کہو ہم وضو کر رہے ہیں, دیکھیے آیا صحیح ہے غلط ہے. اب اس نے جب دیکھا دونوں ایک جیسا وضو کر رہے ہیں, اپنے عمل پر شرمندہ ہوا اور قبول. کیا چیز ہے یہ؟ تربیت کے اندر ہمیں تربیت ہے, اس کو تربیت کر رہے ہیں لیکن ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ اگر کہیں اور پر کے نصیحت کرنی تو ایسے نصیحت کر لیں. مال کی لین دین کے اندر فیئرنیس ایسی ہو کہ دشمنی کہیں پر بھی آ جائے اس کے اندر کھوٹ نہ آئے, لین دین میں کھوٹ. اب اگر ائمہ علیہم السلام کی ہدایت کو ہمیں دیکھنا ہو, سچائی اتنی ہو کہ اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو تو سچائی سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ہم نے ان تمام چیپٹرز کو کلوز کر دیا ہے. ہاں بھائی, خیبر پڑھتے ہیں, خندق پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامعین کو مزہ آئے گا نا, خیبر میں کیا ہوا تھا, خندق میں کیا ہوا تھا, اور خندق میں مسلمانوں کو کیسی فتح نصیب ہوئی تھی. احزاب کو پڑھتے ہیں, بدر کو پڑھتے ہیں, حنین کو پڑھتے ہیں, مولا کی شجاعت کو. اب مولا کی شجاعت کا منظر آیا کیوں؟ اہم سوال. مولا کی شجاعت کے مظہر ہونے کے لیے اس کا منظر آیا کیوں؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کچھ تھے جو مولا کے مخالفین تھے, مولا کے مقابل میں قیام کیا. وہ کون سا اقدام تھا جو وہ کر رہے تھے جس پر مولا نے اپنی شمشیر اٹھانا, اپنے وہ مولا کے جو صلح کا, درگزر کا درس ایک نہیں کئی خطبوں کے اندر دے رہے ہیں. صلح, درگزر, عفو درگزر, معاف کر دینا کا درس دے رہے ہیں, لیکن شمشیر اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے مولا آپ شمشیر, ہاں جو خدا کا دشمن ہوگا, جو خدا کے احکامات کی پامالی کر رہا ہوگا, اس کو نصیحت کرتے 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 اگر حجت تمام ہو جائے اور وہ اگر قیام کرے تو اس کے دفاع میں شمشیر بھی اٹھانی ہے. اگر کسی بھی وقت شمشیر نہ اٹھانے کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہم سیرت امیر المومنین سے باہر نکل گئے ہیں. سیرت امیر المومنین کیا ہے؟ حجت تمام کر لینے کے بعد شمشیر ہاتھ میں آنی چاہیے. اب اگر سیرت امیر المومنین کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مولائے کائنات کس پیٹرن پر چل رہے تھے, ان کے دشمن کس پیٹرن پر تھے, اگر ہم نے ان پیٹرنز اور ان اعمال اور ان تمام تر معاملات کو نہیں سمجھا تو ہم نے اب جب بدر کو دیکھنا ہے تو بدر کے اندر فقط مولا کے بازو کی شجاعت کو دیکھنا ہے بس. مولا کے مقابل میں جو آیا تھا اس کے اندر جو بھی شجاعت تھی اس کے مقابل میں مولا کی شجاعت کیسے فتح یاب ہوئی کو دیکھنا ہے, جس کا ہمیں محصل کیا ہے سوائے ظاہری طور پر ایک خوشی کے کہ مولا فتح یاب ہو گئے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں سے درس کیا لیا؟ مولا نے کس کے سامنے مقابلہ کیا, مولا کس کے سامنے قیام پذیر ہوئے, مولا کس کے مقابل میں فتح یاب ہوئے. ہمیں آخری نتیجہ نہیں, اس سے پہلے کے مقدمات بھی دیکھنے ہوں گے. بدر میں کیا ہوا, خیبر میں کیا ہوا, خندق میں کیا ہوا, خندق کے مقام پر مولا کے مقابل میں آنے والے کون تھے, صفین میں کیا تھا, حنین میں کیا تھا. ان تمام چیزوں کو اگر ہم فقط نتیجہ آخری پائیں اور اس میں واہ 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 کریں, یہ اس مولا نے ان جنگوں کو ہم سے واہ 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 سننے کے لیے نہیں کیا تھا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مولا نے ان جنگوں کو حق کو فتح یاب ہونے کے لیے, حق کو فتح یاب ہونے کے لیے کیا تھا, کہ قیام کیا تھا لوگوں کے سامنے. اور وہ حق کیا تھا؟ خدا کا دین معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہو. مولا کا خواص یہ تھی. اگر میں مولا کے ان فضائل کو سنوں ضرور, میری نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو میرے گھر کے اندر دین تباہ ہو رہا ہے, میں فضائل مولا بدر و حنین و خندق سن کر کے خوش ہو رہا ہوں. میرے گھر کے اندر دین فنا ہو رہا ہے, میرے اپنے دوست احباب
کے دائرے کے اندر جہاں پر میں کچھ کر سکتا ہوں وہاں پر دین فنا ہو رہا ہے، لوگ بے ایمان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ بد زبان ہوتے جا رہے ہیں، لوگ گندی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے چلے جا رہے ہیں اور عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں وہاں پر اسی مجمع کے اندر ایک ایسے خطیب کو بلاتا ہوں کہ وہ خطیب وہ کچھ سنائے گا کہ بدر و احد دوبارہ سے یاد آ جائے گی۔ اب وہ بدر و احد تو یاد آ گئی، لیکن ان سننے والوں کے جو صرف وہ سن کر کے واہ واہ کر رہے ہوتے، ان کے اس عمل کے اندر جہاں پر وہ بدر نعوذ باللہ نستجیر باللہ، شاید جسارت کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہہ لوں، اس جسارت کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ کہہ لوں کہ بہت سارے ایسے افراد ہم میں ہیں کہ جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ان مقابل والوں کے اندر تھیں۔ کیا انکار ہے اس بات سے؟ ہے، صفات ہیں بہت ساری، دغا بازی، دھوکہ، فریب، جھوٹ ہیں یہ۔ اگر ایمان باللہ اس کو کہتے ہیں کہ اے خدا تو واحد ہے، میں نے مان لیا، میں نے توجہات کا طالب ہوں، اگر ایمان باللہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تیری وحدانیت کو قبول کر لیا، زبان سے تو کہہ رہا ہوں نا، تو قبول کر لے، اس کے بعد میرے جو امور زندگی ہیں اس کے اندر اگر میں چیٹر ہوں نعوذ باللہ، اگر میں دھوکے باز ہوں نعوذ باللہ، اگر میں لین دین میں انفیئر ہوں، فیئرنس نہیں رکھتا ہوں، لوگوں کے مال کو اپنا کہنے کی طرف میری عادت ہو گئی ہے، لوگوں کی فائلوں کو ادھر سے لے کر کے ادھر دبانے کی عادت ہو گئی ہے، لوگوں کے کاموں کو اٹکانے کی عادت ہو گئی ہے، لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے، لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈلوانے کی عادت ہو گئی ہے، تو اس عادت کو میں اپنی عادت رکھوں گا، لیکن میں تجھے ایک مانتا ہوں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس پر میں ان تمام گناہوں سے معاف ہو جاؤں گا۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے پھر خدا کو صحیح نہیں سمجھا، ہم نے خدا کی طرف سے آنے والے دین کو صحیح نہیں سمجھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے خدا کی بارگاہ سے آنے والے فرامین جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی زبان ہے مقدس سے ہم تک پہنچے تھے کہ اس طرح سے ان احکامات پر عمل کرو گے تو تم دیندار کہلاؤ گے۔ دینداری اس کا نام اگر ہے تو پھر تو یزید نعوذ باللہ کہاں تھا؟ سارا اپنا کام کر رہا تھا، اللہ اکبر کہلوا رہا تھا، کہلوا تو رہا تھا نا، اس نے کہا تھا نا دربار میں اے مؤذن اذان دے، خود نہیں کہتا تھا، اگر کہتا بھی تھا نہیں پتا، لیکن نہیں پتا کیا پتا ہے کہ نہیں کہتا تھا، شراب خور تھا نہیں کہتا تھا، لیکن ممبر سے بیٹھ کر کے امام کے کلام کو قطع کرنے کے لیے کم سے کم اس نے اذان تو کہلوائی نا، اذان تو کہلوا رہا ہے۔ اب اذان کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ مولا کے کلام کو قطع کرنا، تو بھائی اذان کہلوانے والا، مؤذن کو امر کرنے والا کتنا اچھا امر ہے۔ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ کس امر پر کام کر رہے ہیں، کس ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں، ظاہر میں ہم اطراف میں ایک دوسرے کو دیندار نظر آ جائیں، اللہ اکبر۔ دین اور ایمان وہ صفت قلبی و ذہنی تھی کہ جس صفت قلبی اور ذہنی کو سوائے اسے دکھانے کے اور کسی کو نہیں دکھانا تھا، اور اس ایمان کے اثرات ہمارے اعضاء و جوارح سے ہمارے افعال میں منعکس ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں، ہماری باتوں میں جو چیز انعکاس ہو رہی ہے وہ لادینیت ہے، وہ لادینیت ہے۔ اور زبان پر یہ ہے کہ خدا ایک ہے، تو اگر وہ لادینیت ہے، دھوکہ لادینیت ہے، فریب لادینیت ہے، میں یہ جو گن رہا ہوں یہی چیز، بے حجابی، اوریانیت کو پسند کرنا نہیں، اوریانیت کو اپنے معاشرے کے اندر قبول کر لینا اور اپنے گھروں کے اندر اسے رائج دیکھتے ہوئے بھی اس پر چپ باندھ لینا اور یہ کہنا کہ کیا کریں، آج کوئی سمجھا نہیں سکتا ان لوگوں کو، مطلب گھر والوں کو۔ ایک یہ جملہ فقط اپنی بے بسی کا، کیا کریں، اس ایک جملے بے بسی کے اندر ہم کہاں سے کہاں بے بسی کے عالم میں ڈوب جائیں گے، ابھی نہیں پتا، اس کا اندازہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم میں بھی پہنچے نہیں ہیں جس کا نام ہے نظام مقام قبر، نظام حساب کتاب خدا کا۔ ادھر خدا نے ہمیں جو یہاں پر اختیارات دیے ہیں انہیں استعمال نہ کرنے کا وہاں پر جواب دینا ہے۔ خدا نے مرد کو مردانی کی اگر دی ہے اور گھر کا قیم بنایا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے، تو بے اختیار حاکم کسی کو نہیں کہتے، اور خدا نے اختیار نہیں لیا۔
خدا نے اختیار دیا ہے، خدا نے اختیار لے نہیں لیا۔ اب ہم اس اختیار کو خدا سے لینے کے بعد کہاں دے بیٹھے؟ اس کے ہاتھ میں جس کا اختیار خدا نے ہمیں دیا تھا، جس کا نام ہے گھر والی، ہاں جس کا نام ہے گھر والی۔ اب وہ مختار ہے گھر کے اندر شادیوں میں یہ ہوگا، ہاں یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ لڑائی پھٹا نہ ہو نا۔ معلوم چلا کہ خدا سے لڑائی پھٹا وہاں پر بعد میں کر لوں گا نعوذ باللہ، ابھی گھر میں نہ ہو بس۔ اچھا کون کہہ رہا لڑائی پھڈا کرو گھر میں بھی؟ ان کو سمجھانے کا تو مورد ہے نا۔ اچانک تو نہیں کہہ رہے کہ میدان جنگ کر لو گھر کو، سٹیپ بائی سٹیپ تو ہو سکتا ہے نا، گریجولی تو ہو سکتا ہے نا، سمجھانے اور نصیحت کے دائرے کے اندر تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض ایسے معاملات ہیں جس میں ہم بالکل خاموش سناٹا ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ چلا رہی ہے چلنا ہے، جہاں پر وہ اپنا حکم چلا رہی ہے چلانا ہے۔ باعث کے بہت سارے ایسے موارد ہیں جس میں ہم اپنا حکم رائج کر سکتے ہیں، اپنا نہیں خدا کا حکم وہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ولایت اہل بیت اطہار ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ولی خدا نے جو ہمیں حکم دیا ہے، کلی قاعدہ بیان کر رہا ہوں، ولی خدا نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ اگر اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم لیکنگ دکھاتے ہیں اور ہیں مختار، اپنے گھر کے مختار ہیں، اپنے علاقے کے مختار ہیں، مختار ثقافی نہیں صاحب اختیار اگر ہیں، تو پھر ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں مختار ہوتے ہوئے اس اختیار کو استعمال نہ کرنے کی بنا پر خدا کے مجرم ہیں، خدا کے مجرم ہیں۔ اس جرم کو کہاں پر تحمل کر پائیں گے؟ جواب اس کا یہاں پر نہیں دینا ہے، جواب اس کا وہاں پر دینا ہے۔ جہاں سے یہاں پر واپس آنے کی، اس عالم فنا میں واپس آنے کی کوئی جرأت نہیں ہے۔ ہر ایک کو ایک لمیٹڈ فرصتیں ملی ہیں۔ ابھی آپ نے میں نے ناموں کی ایک لسٹ پڑھی، ناموں کی لسٹ تھی، مرحومین کے ناموں کی لسٹ، یہ جو چلے گا ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ ابھی نہیں گئے ہیں، ابھی ہیں یہیں پر، ان کی فرصتیں تمام ہو گئیں، آپ کی فرصتیں ابھی ہیں، ہماری اور آپ کی فرصتیں ابھی ہیں۔ اگر ہم بہت کچھ کر سکتے تو نہیں کیا، اس فرصت کی جس کا ابھی نہیں پتا کتنی فرصت کس کے پاس ہے، چونکہ موت کا کسی کو نہیں پتا، اس وقت تک میں کم سے کم اگر 4 دن ہیں، 4 سال ہیں، 4 مہینے ہیں، نہیں پتا، اس میں فرصت اولی میں کچھ تو کر بیٹھیں، ارادہ تو کر بیٹھیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اب ہم یہ فری ہینڈ نہیں دیں گے۔ ارادہ، ابھی عمل کرنا تو محرم کے بعد کی بات ہے نا، ارادے کے اندر ہی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے معجزات کو ہم سن کر صلوات بھیجیے محمد والے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے معجزات کو ہم سن کر ان کے اعوان و انصار ہونے کی خواہش زیارتوں کے اندر بار بار کرتے ہیں۔ یا لیتنی لو کننا معاکم فافوز معاکم، بہت اہم اور عظیم جملہ ہے۔ یا لیتنی، اے کاش میں ہوتا، معاکم فافوز معاکم، آپ کے ساتھ اگر ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شہادت پر فائز ہو جاتا۔ یہ جملہ ہمیں کسی خاص چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں تو اے کاش اے امام حسین علیہ السلام میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو بھائی آپ کے ساتھ اے امام، آپ کے ساتھ سن 61 ہجری میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے نامے لکھے تھے، اور اب وہ مقابل میں کھڑے تھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے، اور آپ پر تیر برسانے کے لیے، اور آپ پر پتھر مارنے کے لیے، اور آپ پر اپنا برچھی اور شمشیر مارنے کے لیے آپ کے مقابل میں کھڑے تھے۔ لیکن ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے آپ کو نامہ لکھ کر بلایا تھا، اور امام اپنے خطبات کے اندر مختلف جگہوں پر یہ حجت تمام کرتے رہے۔ اول محرم، دوم محرم کو جب امام پہنچے ہیں، دوم محرم سے لے کر عاشور کے دن عصر عاشور تک امام نے مقابل میں موجود ہر فرد کو جو جہاں پر اصحاب میں سے ہوں یا مخالفین میں سے ہوں، حجتیں تمام کی ہیں۔ اصحاب کے اوپر یہ والی حجت کہ اگر تم آ گئے ہو اور تمہیں اب یہ یقین آ گیا ہے کہ
تم اب بچ نہیں سکتے، اگر میرا ساتھ دو گے تو بچ نہیں سکتے، تمہاری حیات دنیاوی ختم ہو جائے گی اور بہت شدید مشکلات کے بعد، بہت شدید ضربتوں کے بعد تمہیں شہید کیا جائے گا۔ میں یہ چراغ گل کیے دیتا ہوں، جسے جانا ہے اس پر سے میری بیعت ہاتھ میں نے اٹھا لیا، اور ہاں اسے کوئی عذاب نہ ہوگا، جو واپس چلا جائے اپنی مرضی سے واپس چلا جائے۔ لیکن امام کے اصحاب ایسے بھی ہیں کہ جو چراغ گل ہو جانے کے بعد یہ اعلان بھی کر رہے ہیں، زہیر بن قین بھی کہتے ہیں، ہاں کیا کہتے ہیں کہ اے مولا اگر ایسی دنیاوی حیات ہمیں ہمیشگی کی بھی مل جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ پر اپنی جان کو نثار کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اور ایک نہیں، سب اصحاب نے مل کر یہ کہا کہ اے مولا ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ یہ تو اصحاب سے مخالفین ان کو بتا رہے ہیں جو مجھے نہیں جانتا جان لے میں رسول کا نواسا ہوں۔ وہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو نا، اس کلمے میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، اس محمد کا میں نواسا ہوں۔ کون ہے جو مجھے نہیں جانتا؟ بالکل اسی طرح سے جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف دربار میں کروایا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختلف خطبات کے اندر کربلا کے میدان سے پہلے، کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سے پہلے سے لے کر عاشور کے دن تک امام نے بار بار اپنا تعارف اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تعریف اور محمد و آل محمد پر صلوات کے بعد مولانا نے یہ بیان کیا ہے اپنا تعارف۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو ان دشمنوں میں سے اگر کوئی یہ روز قیامت میں، کل یعنی روز قیامت میں اگر آ کر یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ فرزند بطول تھے، آپ فرزند زہرا تھے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے جھانسے میں رکھا گیا، تو مولا خود انہیں بتا رہے ہیں اور ان پر حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ تم کل یہ گلہ نہ کر سکو کہ تم کس کے مقابل میں تھے۔ ایک ایک مقام پر کربلا کے میدان میں ہر ایک دن 2 محرم ہو، 3 محرم ہو، 4 محرم ہو، جہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، 4 محرم کو مختلف دشمنوں کے مختلف کاروان پر کاروان آ رہے ہیں، ایک شخص کے ساتھ 3000 کا مجمع آ رہا ہے، ایک شخص کے ساتھ 500 گھوڑ سواروں کا مجمع آ رہا ہے، تو ایک کے ساتھ 2000 کا، ایک کے ساتھ 4000 کا مجمع، اس طرح سے مجمع جمع ہوتے چلے گئے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کا مجمع کن کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ یہ 72 افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ نہتے اور ان میں عورتیں بھی اور بچے بھی شامل ہیں، تو ادھر سے وہ تمام کے تمام جنگجو اپنے اسلحے کے ساتھ، اس وقت کے جدید اسلحے کے ساتھ اور اس وقت کے بہترین سواریوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ کس طرح سے وہ زہرا کی بیٹی اپنے اطراف میں اتنے سارے ظالموں کے جمع ہونے کو دیکھ رہی ہے، لیکن ڈھارس کے ساتھ عباس کی ڈھارس موجود ہے، پتہ ہے کہ مجھ زینب پر، ام کلثوم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا جب تک ہمارا بھائی عباس، جس کے بازو پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ موجود ہے ہم پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، جب تک عباس موجود تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی ایک تیر ان سیدانیوں کی طرف ان کی چادریں چھیننے کے لیے نہیں آیا، نہ بڑھا، نہ بڑھنے کی جرأت کر سکا۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام آخری شب میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ملاقات کر رہے ہیں، رات میں شب راز و نیاز کی شب ہے۔ بی بی نے کیا فرمایا بھیا سے؟ بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا، وہی اصحاب جنہیں بار بار آزما چکے ہیں، چراغ گل کر کے جانے کا کہہ چکے ہیں، لیکن یہ باتیں ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کے کانوں کو پہنچ گئی ہیں۔ اللہ اکبر! حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین اور ابو ثمامہ سیداوی نے ساتھ مل کر کے یہ کہا اور اصحاب کو لیا ساتھ، اور آؤ ذرا ہم اپنی شمشیروں کو لے کر کے بی بی کے پاس جا کر ان کے قدموں میں ان چیزوں کو رکھ دیتے ہیں کہ اے بی بی آپ یقین رکھیے کہ ہم آپ کے بھیا حسین کے باوفا صحاب میں سے ہیں، یہ وہی زہیر بن قین ہیں، یہ وہی زہیر بن قین ہیں جب اپنے وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے جناب زینب کی خدمت میں آئے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حبیب ابن مظاہر کے پیغام کو سنا، ادھر پیغام سنا ادھر پیغام روانہ کیا
کہ اے بھیا حبیب کی خدمت میں مجھ زینب کا سلام پیش کیجئے۔ جیسے ہی حبیب کی خدمت میں سلام آیا، حبیب نے بآواز بلند گریہ کرنا شروع کیا، یہ وقت بھی آ گیا ہے نبی زادی میرے لیے سلام بھیجے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں احسن انداز میں قبول مقبول فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اخلاص اور عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار عزاداری کو حقیقی معنی میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں حق کو سننے اور حق کو پسند کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ مومنین کے گھروں میں موجود مسائل و مختلف اختلافات کو برطرف فرما۔ تمام مومنین کے رزق میں اضافہ عطا فرما۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔